بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کے ان حیران کن معجزات کے بارے میں جنہیں جدید سائنس بھی ماننے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے، جب نہ جدید لیبارٹریاں تھیں، نہ دوربینیں، نہ سائنس کی ترقی، مگر آج کے سائنسدان انہی باتوں کو تحقیق کے بعد سچ ثابت کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے؟ کیا قرآن میں موجود سائنسی حقائق انسانیت کے لیے ایک نشانی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے ایسے حیران کن معجزات دیکھیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا معجزہ، انسان کی تخلیق۔ ناظرین، آج سائنس کہتی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سائنسدانوں نے جدید مشینوں کے ذریعے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بچہ واقعی انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ سوچئے، ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ سائنسی حقیقت کیسے بیان کر سکتے تھے؟ یہ قرآن کا واضح معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ، کائنات کی تخلیق۔ آج سائنس بگ بینگ تھیوری کو مانتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق پوری کائنات ایک نقطے سے وجود میں آئی، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ آیت حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ اس دور میں کسی کے پاس ایسی معلومات نہیں تھی، مگر قرآن نے وہ حقیقت بیان کر دی جو سائنس نے ہزاروں سال بعد دریافت کی۔ تیسرا معجزہ، پہاڑوں کا نظام۔ ناظرین، قرآن پاک میں پہاڑوں کو زمین کی میخیں کہا گیا ہے۔ آج جیولوجی یعنی زمین کی سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین میں شدید ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے فرمایا، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہل نہ جائیں۔ یہ حقیقت جدید سائنس نے حالیہ صدیوں میں دریافت کی۔ چوتھا معجزہ، سمندروں کا نہ ملنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ آج سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ بعض سمندروں کا پانی آپس میں مکمل طور پر نہیں ملتا،
ان کے درمیان ایک خاص حد موجود ہوتی ہے۔ یہ حقیقت دیکھ کر بہت سے غیر مسلم سائنسدان حیران رہ گئے۔ پانچواں معجزہ، لوہے کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لوہا اتارا۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین پر موجود لوہا اصل میں خلا سے آیا۔ یہ ستاروں کے پھٹنے کے بعد زمین تک پہنچا۔ سوچئے 1400 سال پہلے یہ معلومات کسی انسان کے پاس نہیں تھی، مگر قرآن نے پہلے ہی بتا دیا۔ چھٹا معجزہ، انگلیوں کے نشانات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ آج فنگر پرنٹ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ قرآن نے خاص طور پر انگلیوں کا ذکر کیا، جو ایک حیران کن حقیقت ہے۔ ساتواں معجزہ، درد محسوس کرنے والی جلد۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ درد محسوس کرنے والے ریسپیکٹرز جلد میں ہوتے ہیں۔ اگر جلد ختم ہو جائے تو درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی جدید تحقیق سے ثابت ہوئی۔ آٹھواں معجزہ، شہد میں شفا۔ قرآن فرماتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنسدان شہد کو قدرتی دوا مانتے ہیں۔ یہ زخموں کو بھرنے، قوت مدافعت بڑھانے اور کئی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت صدیوں پہلے بیان کر دی۔ نواں معجزہ، نیند کا راز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند انسان کے جسم اور دماغ کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان مناسب نیند نہ لے تو ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے نیند کو اللہ کی عظیم نعمت قرار دیا۔ دسواں معجزہ، پانی سے ہر چیز زندہ۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی کا بنیادی عنصر پانی ہے۔ انسانی جسم کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ پودے، جانور، انسان، سب کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ قرآن کا اصل معجزہ۔ ناظرین اکرام، یہ سب سائنسی معجزات اپنی جگہ، مگر قرآن کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے۔ یہ کتاب آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے جیسی نازل ہوئی تھی۔ نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی کمی پیشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو 1400 سال تک لفظ با لفظ محفوظ رہی ہو۔
ایمان افروز پیغام۔ ناظرین محترم، قرآن صرف سائنسی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج دنیا پریشان ہے، بے سکون ہے، خوف میں مبتلا ہے، لیکن قرآن انسان کو امید، سکون اور کامیابی دیتا ہے۔ اختتام۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اپنے والدین کی ہمیشہ عزت کریں۔